الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، آج ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع، اہم بات کہ ہمارے رزق کے اندر کمی کیوں آتی ہے، ہمارے رزق کے اندر برکت کیوں نہیں آتے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارے بندے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، گھر سے نکلنا تیرا کام ہے، اور رزق دینا مالک کا کام ہے۔ ارے بندے، تو صبح کے وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے باہر نکل، اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو رزق کیسے تلاش کرتا ہے؟ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، ایسے انسان کو رزق بھی ڈھونڈتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر انسان بھروسہ کر کے صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب شام ہوتی ہے مالک اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت پرندے نکل رہے ہوتے ہیں، گھروں سے جا رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا کارخانہ کون سا ہے، ہمارا آفس کون سا ہے، ہم نے کس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں۔ جب شام کو واپس آتے ہیں، اللہ ان کو پیٹ بھر کر روزی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کر کے اپنے گھر سے نکلے۔ اور دوسری اہم اور خاص بات، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس گھر کے لوگ صبح نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آج ہم پریشان ہیں، جی ہمیں رزق نہیں آتا، رزق کے اندر بڑی کمی ہے، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس گھر کے لوگ صبح کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، کبھی ان کے گھروں کے اندر رزق نہیں آتا، کیونکہ وہ وقت اللہ کے دینے کا وقت ہوتا ہے، اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جب عطا کرنے کا وقت ہو، انسان سب کچھ سمیٹ کر اندر بیٹھا ہو، اس کو کیسے ملے گا؟ اس کو کیسے ملے گا؟ اس وقت جب آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان شیان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اللہ اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ جب اس کے عطا کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل پر گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ساری رات وقت گزار دیتے ہیں۔ جب اللہ کا دینے کا وقت آتا ہے، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ مالک کا عطا کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ پھر پریشانی ہوتی ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ اس لیے ارے بندے، تو نے بندوں سے مانگ لیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مانگ، سجدہ ریز ہو کر مانگ، رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ بندہ جھولی پھیلا کر میری بارگاہ سے مانگے، میں اسے عطا نہ کروں، میں اسے عطا نہ کروں۔ ذات اسی وقت اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے، جو انسان میرے ذکر سے، میرے تذکرے سے منہ موڑتا ہے، میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ اور انسان سوچ، یہ رب کا فرمان ہے، جس کی معیشت، جس کا رزق اللہ تنگ کر دے تو پھر اس کو کون کھول سکتا ہے؟ میں بڑوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن رزق نہیں کھل رہا۔ ارے بندے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کر، معافی مانگ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ جب اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر زیادہ سے زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے۔ جب اللہ دے رہا ہوتا ہے، ہم شکر نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رک جاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ارے بندے، اس مالک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے دیکھ، تمہیں رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر جب صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جو انسان ایک دھیلا
کسی غلط جگہ پر اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اس گھر سے 1,00,000 دینار کے برابر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم غلط طریقے پر استعمال کرنا ہو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، بڑے زور شور سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، تو پھر جہاں زیادہ خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے ہم وہاں پر خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے پتہ کیا چلتا ہے، ہمیں اگر رزق کی تنگی آتی ہے اپنی وجہ سے آتی ہے، رزق کی کمی آتی ہے برکت نہیں ہوتی اپنی وجہ سے آتی ہے۔ جب بانٹنے کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، گھر والے سوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں رب کیسے رزق عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔